السلام علیکم، بیلنس میں خوش آمدید۔ میں ہوں ڈاکٹر عروہ الہی اور میرے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم اور اکبر باجوہ۔ پچھلے ایک سال میں 7 ممالک پر بمباری کرنے کے بعد امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ امریکہ کو انتہائی خطرناک اور مشکل حالات کا سامنا ہے، جس کی وجہ سے ہمیں اپنا دفاعی بجٹ 50% تک بڑھانا ہوگا۔ اسی سلسلے میں بات کرتے ہیں حبیب صاحب، $901 بلین آلریڈی بجٹ ہے، اسے بڑھا کر 1.5 ٹریلین ڈالرز تک لے جانے کی تجویز دی گئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی وجہ سے۔ وہ ریشنل جو بیان کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ بڑا ٹربلنگ ٹائم ہے، بڑا ڈینجرس ٹائم ہے، اور اس ٹائم کو ڈینجرس بنانے میں خود ان کا کردار کتنا ہے ظاہر ہے، اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب تو بات نہیں کریں گے۔ جب ڈونلڈ ٹرمپ کی ابھی آپ دیکھیے کہ 1 سال ہونے کو 1 سال تقریباً ہوا ہے ان کو، اور جب سے انہوں نے اقتدار سنبھالا ہے اس وقت سے وہ پورے دنیا کو ایک عجیب و غریب قسم کے مخمصے میں مبتلا کر چکے ہیں۔ ایک ایسا ہیجان پیدا کر دیا ہے انہیں کہ سبھی ملک سب ملک ایسی پوزیشن پہ چلے گئے ہیں کہ جہاں پہ انہیں لگتا ہے کہ امریکہ کسی بھی وقت ان کے خلاف جارحیت کا ارتکاب کر دے گا۔ تو ایسی سچویشن میں اس پوری دنیا کو ایک ہلا کے پھر یہ کہنا کہ ٹائم بڑا خطرناک ہے، تو یہ تو ٹائم خطرناک خود انہوں نے کیا ہوا ہے۔ باقی جب یہ بڑھائیں گے 1.5 ٹریلین تک لے کے جائیں گے، یعنی تقریباً $1500 ارب کا جب ان کا بجٹ ہو جائے گا، ویسے بھی دنیا میں سب سے بڑا بجٹ ہے، اور اس کے بعد تو بہت ہی انپریسیڈنٹڈ ہو جائے گا۔ پھر دیکھیے امریکہ کی ایک ہمیشہ سے ایک خاص طور پر کولڈ وار کے جو اس کا لیٹر ہاف تھا اس میں ایک پالیسی شروع ہوئی تھی، امریکہ کی نہیں پوری روس کی بھی، سوویت یونین کی بھی، کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ اسلحے کی دوڑ میں نہیں الجھیں گے۔ اس وقت باقاعدہ طور پر ایک کانسیپٹ آیا کہ جناب ایک ریئل پیس، رچرڈ نکسن نے اس کے اوپر ایک پوری کتاب لکھی کہ ریئل پیس کیا ہو سکتا ہے، کہ وہ جگہ جہاں پہ ایک منیمم اسلحہ رکھا جائے، منیمم ڈیٹرنٹ رکھا جائے، لیکن اس سے زیادہ ہم کسی دوڑ میں نہ مبتلا ہو جائیں، کیونکہ وسائل ہم دوسری طرف سے نکال کے لوگوں کی فلاح و بہبود کے وسائل ہم جنگ میں جھونک رہے ہوں گے۔ بالکل حبیب صاحب، جس طرح سالٹ آئی تھی، سٹارٹ آئی تھی، جی بالکل، کئی قسم کے پھر معاہدے آئے، اور اس کے بعد پھر کئی میزائل ڈسٹرکٹ کیے گئے کہ وہ قابل استعمال نہ چھوڑے گئے، یہ سارے کام ہوئے تھے۔ اب یہ جب ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ خطے میں نہیں پوری دنیا میں ایک نئی آرمز ریس شروع ہو جائے گی، اور پہلے یہ آرمز ریس بٹوین 2 کنٹریز ہوتی تھی، سوویت یونین میں اور امریکہ میں۔ اب اس میں چین بھی شامل ہو جائے گا۔ جب چین شامل ہو جائے گا تو نیچرلی انڈیا بھی شامل ہو جائے گا۔ انڈیا شامل ہوگا تو پھر تائیوان بھی کہے گا کہ جناب چین میں اسلحہ بڑھ رہا ہے، آرسنل اس کا بڑھ رہا ہے، تو ہمیں بھی اسلحہ چاہیے۔ جاپان ایک نئی ریس میں آ جائے گا، تو گویا پورے کی پوری دنیا میں اس کو بھگ سے اڑانے کے لیے ہتھیار سازی شروع ہو جائے گی۔ بیلنس آف پاور ڈسرپٹ ہو جائے گا۔ بیلنس آف پاور کے لیے ہی تو بیسیکلی آپ یہ سارا کر رہے ہوں گے نا۔ دیکھیے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پوری دنیا میں ایک عدم استحکام کی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور پھر جتنی اسلحہ ساز فیکٹریاں ہیں وہ چل پڑیں گی۔ تو دراصل وہ بات جو کہی جاتی تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بگ بزنس کے ریپرزنٹیٹیو ہیں، یہ امریکن کارپوریٹ جو ایلیٹ ہے بنیادی طور پر اس کے مفادات کے تحفظ کے لیے امریکہ میں آئے ہیں، اور جس طریقے سے وہ کام کر رہے ہیں وہ اب یہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ اسلحہ ساز کمپنیوں کو تیل کی قیمتوں کو اوپر نیچے کریں گے، ایون ان کے اپنے اوپر ان سائڈ ٹریڈنگ، اپنے اوپر تو نہیں، ان کے گرد و نواح کے لوگوں کے اوپر ان سائڈ ٹریڈنگ تک کے الزامات کے حوالے سے انگلیاں اٹھتی ہیں۔ جی، تو اب یہ جو انڈسٹریل ملٹری کامپلیکس ہے تو یہ کہاں تک جائے گا اور پوری دنیا کو کتنا غیر محفوظ بنا دے گا، اب تو مطلب یہ میرا خیال ہے کہ کسی کے کنٹرول میں چیز نہیں رہی۔ بل اس میں کسی طور پہ چائنا کا بھی تو رول ہے۔ یہ ایس سی او کانفرنس میں جو انہوں نے شو آف پاور کیا ہے، جس میں وہ روبوٹس کی علیحدہ کور لے آئے ہیں، لیزرز کی الگ کور لے آئے ہیں، اسپیس کی ایک الگ انہوں نے معاملہ بنا دیا، تو وہ ایک چیلنج تو ہوا ہے امریکہ اس سے۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کو کنٹرول، انہوں نے اس کے فائنینشیل رائز کو کنٹرول کرنے کے لیے امریکہ نے یہ سب کچھ کرنا تھا۔ یہ ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں، بٹ جب آپ باقاعدہ اپنے بجٹ میں اناؤنس کر کے اضافہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب دوسرا ہے۔ بالکل یہ اس کا مطلب دیکھیے، ایک ہے کہ ریگولر آپ نے ٹیکنالوجیکل ڈیولپمنٹ ایڈوانسمنٹ ہوتی رہی، ایک کانسیپٹ آپ نے پیش کر دیا کہ جناب ہم روبوٹس کی بھی فورس بنا رہے ہیں، ہم ڈرونز کو الگ کر رہے ہیں، ہم اسپیس وار میں اسپیس کے اندر ہماری یہ صلاحیتیں بڑھ گئی ہیں، یہ ایک الگ چیز ہے۔
اور یہ ساری صلاحیتیں امریکہ کے پاس پہلے سے ہیں اور بہت اچھی موجود ہیں. لیکن اس میں سر میرا تو آرگومنٹ یہ ہے کہ کسی درجے میں جب وہ الجھانے کی کوشش کرے گا دوبارہ ملیٹریلی پوری دنیا کو اور اسپیشلی چائنا کو, تو آٹومیٹکلی جو فوکس چائنا کا اس وقت صرف اکانومی بھی ہے وہاں سے ہٹ کے وہ آئے گا. وہ ایگزیکٹلی. اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ اس کا نتیجے میں آپ کی پوری دنیا میں ایک انسٹیبلٹی کا تاثر بڑھ جائے گا. دیکھیے امریکہ کو پروبیبلی چین سے ڈر نہیں لگے گا, لیکن تائیوان کو اور جاپان کو لگے گا, انڈیا کو لگے گا, انڈیا کو لگے گا. تو آپ ذرا دیکھیں نا کہ ایک جگہ پر جب اسلحے کی دوڑ شروع ہوگی تو اس کے اثرات کہاں وہ تو بالکل ہے. جو ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کا اس کا شو کرنا, اس کو ظاہر کرنا, اپنی فوج کے نظم و ضبط کو ظاہر کرنا, یہ بالکل ایک الگ چیز ہے. 2-3 ملک تو پاکستان سے JF-17 تھنڈر خریدنے بیٹھے ہوئے ہیں. بنگلہ دیش ہے, سعودی عربیہ ہے, لیبیا ہے. میں ویسے صرف اس سینس میں بات کر رہا ہوں دیٹ این آرمز ریس ہیز آلریڈی گاٹن آف. دیکھیے یہ جو آرمز ریس ہوگی نا, یہ شاید ایک جو روایتی ہتھیار ہیں ان کی نہیں ہوگی. یہ اس میں سوفسٹیکیشن بھی ہوگی اور اس میں غیر معمولی چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. دیکھیے اب جنگ کا تصور BVR کا ہے, بندوقوں کی گولیاں نہیں خریدی جا رہی ہوں گی اور لو ٹیک جہاز بھی نہیں خریدے جا رہے ہوں گے. وہ اب پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہوگا. تو جب آپ اتنا بڑا جمپ کرتے ہیں, تقریباً 50% کا جمپ ہے نا, 50% سے زیادہ کا. لو ٹیک جہاز آپ کسے کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے لو ٹیک جہاز جیسے سوئی 21, MiG 21 اس طرح کے جو جہاز ہیں, اب شاید رفیل بھی اس میں نکل جائے. اچھا حبیب صاحب, اب اسی حوالے سے آگے چلتے ہیں. ٹرمپ نے کچھ اور اسٹیٹمنٹس بھی دی. اس نے کہا نیٹو جو ہے وہ امریکہ کے بغیر تو انفیکٹو ہے. مطلب رشیا اور چائنا اگر نیٹو کے بارے میں تھوڑا کنسیڈر کرتے ہیں, اس سے ڈرتے ہیں اگر, تو وہ اس لیے کیونکہ امریکہ موجود ہے. آپ کو یاد ہوگا کل بھی ہم نے یہ پروگرام میں ڈسکس کیا تھا کہ امریکہ بیسکلی ان سب کو, یورپین کنٹریز کو جو کہ نیٹو کے ممبرز ہیں, ان کو مینیپولیٹ کرتا ہے بیکاز آف اٹس پریزنس, کہ اگر امریکہ اس سے ایگزٹ کرے گا تو وہ تھوڑے مطلب اس طرح کے پاورفل نہیں رہیں گے, اس طرح سے ڈٹر نہیں کر سکیں گے بہت بڑا رشیا کو اور چائنا کو. تو آج ٹرمپ نے بھی یہی بات کہہ دی. دیکھیے جو نیٹو کے معاملے میں ان کا جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا خیال ہے اور جو وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے انہیں پل آؤٹ کر لینا چاہیے یا کم از کم اس میں پیسے کم دینے چاہیے. ایک چیز ہے بطور صدر وہ یہ کام شاید کر سکتے ہیں, لیکن دوسری چیز ہے پینٹاگون کا انٹرسٹ. وہاں پہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پینٹاگون اگرچہ اس طرح افیکٹو نہیں رہا جس طرح سابق صدر کے دور میں تھا یا سابق صدور کے دور میں رہتا ہے, اب اس طرح شاید اس کی سگنیفیکنس نہیں رہے گی, کیونکہ وہاں پہ وزیر دفاع خود ان کے معتمد پیٹ ہیگسیت ہے. اور پیٹ ہیگسیت جس قسم کے آدمی ہیں اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے اپنی فوج کو, وہ سیکٹری آف وار انہوں نے خود کو ڈکلیئر کر لیا, اور وہاں پہ ایک عجیب و غریب انہوں نے فوج کے اندر بھی افراتفری پھیلائی ہوئی ہے. اینی وے, اب دیکھیے امریکہ کی بڑائی خود امریکہ نہیں ہے. امریکہ کی بڑائی اس کے فورس ملٹی پلائرز ہیں اور اس کے اڈے ہیں. ٹھیک ہے. جب آپ فورس ملٹی پلائر کی بات کرتے ہیں تو وہ آپ نے دیکھا, ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, یعنی ساری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح جہاز امریکہ سے اڑ کے ایران تک آ گیا. یہ ہے فورس ملٹیپلیکیشن. اس کے ساتھ اس کے پاس انفلوئنس ملٹیپلیکیشن بھی ہے. اب جب فورس ملٹیپلیکیشن کا ایک حصہ تو جہاز اڑ کے آ گیا, دوسرا حصہ ہے مختلف جگہوں پر اس کی فزیکل پریزنس. یورپ کے اندر امریکہ کی موجودگی یورپ کی اسٹرینتھ کا باعث تو ہے ہی, لیکن اس کے ساتھ خود امریکہ کی اسٹرینتھ اور اس کے عالمی اثر کا بھی باعث ہے, اس کا ایریا آف انفلوئنس بھی بڑھا دیتی ہے. جب اب یہ بات ڈونلڈ ٹرمپ جیسے سیاستدان کو سمجھانا ممکن نہیں ہے, شاید بہت سارے سیاستدانوں کو سمجھانا یہ مشکل ہوتا ہے کہ بھائی جو یورپ میں آپ کی انویسٹمنٹ ہے یا یورپ کو آپ جو سیکیورٹی امبریلا دے رہے ہیں, اس کے اثرات آپ اور اس کے فوائد آپ کہاں اٹھا رہے ہیں. آپ ذرا یہ تصور کیجئے نا کہ یورپ اگر اٹ ٹرنز اگینسٹ یونائٹڈ اسٹیٹس, یہ میں صرف ایک مفروضے کی بات کر رہا ہوں, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو یورپ خود بھی کر سکتا ہے. تو اس صورت میں امریکہ کا انفلوئنس کہاں جائے گا؟ یورپی یونین امریکن انفلوئنس میں کام کرتی ہے. اگر یورپی یونین نے انڈیپینڈنس اختیار کر لی تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ جو نیٹو کا معاملہ معاف کیجیے گا, نیٹو کا معاملہ اس میں پولیٹیکلی تو کافی
डोनाल्ड ट्रंप साहब कह रहे हैं कि जनाब, अब उनसे किसी ने पूछा पिछले साल ही, जी ये आप इसका जो नेटो का जो चार्टर है इसका जो आर्टिकल 5 है उसके बारे में क्या कहते हैं? आर्टिकल 5 ये कहता है कि अगर एक मुल्क पे हमला होगा तो वो सब पे कंसीडर होगा। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप साहब कहते हैं इसकी तो मुख्तलिफ तशरीहात हो सकती। अब आप माशाल्लाह कितना फ़िक़ही जवाब दिया उन्होंने, और आप ज़रा तसव्वुर करें कि पूरे नेटो को उन्होंने शेकी कर दिया। यूरोपीय यूनियन अभी ज़रा ठंडे मट्ठे चल रही है, नीचे नीचे रह के बात कर रही है, लेकिन जर्मनी, इंग्लैंड, फ्रांस, ये कितनी देर तक ये चीज़ें बर्दाश्त करेंगे? लेकिन सर यहाँ पे मेरी राय तो ये कि अभी ये जो ताज़ा नेटो के हवाले से जो बयान दिया, दिस इज़ पर्टेनिंग टू डेनमार्क एंड ग्रीनलैंड, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप ने जो उनकी बात की थी और पूरे यूरोप ने, नेटो फोर्सेस ने उसको अपोज किया, सो वहाँ से लेवरेज लेने की कोशिश कर रहा है कि जनाब, अच्छा वो क्यों कर रहा है? ग्रीनलैंड पे कब्जा भी उसने चाइना और रशिया का आर्कटिक ओशन के अंदर जो इनग्रेस है वो रोकनी है। यहाँ से जब यूरोप ने मना किया कि भाईजान ये मामला नहीं होगा कि आप आके डेनमार्क में और आप एक्चुअली ग्रीनलैंड में घुस जाए, तो वो उनको डराने के लिए अब उन्हीं से जिनके खिलाफ वो करना चाह रहा है, रशिया एंड चाइना, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने ये शोशा छोड़ दिया कि जनाब अगर हम नहीं होंगे तो फिर नेटो का क्या बनेगा, फिर उनसे कौन बचाएगा? मैनिपुलेशन, सिंपल एज दैट। नहीं, डेनमार्क वालों ने भी तो वाज़ेह कर दिया ना, उनके वज़ीर आज़म ने कहा है कि अगर ग्रीनलैंड पे कब्जा किया जाता है तो नेटो का इख्तिताम, और मेजर नेटो फोर्सेस ने भी ये कहा है कि अच्छा, फिर उसके बाद आप जरा देखिए कि डोनाल्ड ट्रंप का जो नुक्ता नज़र है वो बिल्कुल एक ऐसे बिजनेसमैन का है जो बिजनेस के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। वो अब यानी वो एक होता ना कि यार यू वांट टू ड्राइव अ कार और यू वांट टू ओन अ कार, भाई आप वहाँ पे आपका अड्डा रहा है, ग्रीनलैंड में आप फिर अड्डा बना लें, उससे बड़ा बना लें, उससे बेहतर बना लें, जो कुछ भी चाहें आप कर सकते हैं जी। तो आप उसको अपनी ओनरशिप में क्यों लेना चाह रहे हैं? ये बात समझ से बाहर है। और अब उसी बुनियाद पे आप देखें कि पूरे नेटो को उन्होंने खतरे में डाल दिए। सही। और हबीब साहब, साथ में ट्रंप ने ये भी शिकवा किया कि देखो मतलब नोबेल पीस प्राइज़ के लिए मुझे भी नामजद किया जा सकता था, मैंने 8 जंगें रुकवाई, लेकिन मुझे नेटो के ही एक एलाए ने नामजद भी नहीं किया। और उन्हें अभी तक इस चीज़ का शिकवा तो है। मेरा ख्याल है कि ये सबसे महंगा नोबेल प्राइज़ है जो नहीं दिया गया, जिसकी वजह से आप ना देखिए कि इतना बड़ा और पुराना इत्तेहाद ही खतरे में पड़ गया। ठीक बात है, ये बात तो है, इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो काफ़ी संगीन होते जा रहे हैं। हबीब साहब, साथ ही मोदी जी को भी याद किया ट्रंप ने, और कहा कि वो मुझसे नाराज़ हैं क्योंकि मैंने टैरिफ्स इम्पोज किए थे, तो इस वजह से, वरना वो एक अच्छे इंसान है। बाजवा साहब, आप डोनाल्ड ट्रंप ज़रा जस्ट इमेजिन करें, डोनाल्ड ट्रंप साहब ओवल ऑफिस में मिल रहे हैं अपनी पार्टी के मेंबर्स को, और वहाँ फरमाते पता क्या, मैं ज़रा उसको उर्दू तर्जुमा कर सकता हूँ। मोदी जी आए थे, कहने लगे मे सी यू सर, मैंने कहा हाँ आ जाओ। अच्छा, आप ज़रा तसव्वुर करें कि मोदी जी ने ऐसा दरवाज़ा खोला होगा उनका ऑफिस का, पूछा मे सी यू सर, अच्छा वो आए होंगे अंदर और आकर उन्होंने बातचीत शुरू की होगी। मतलब वो ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कोई प्लान्ड मीटिंग नहीं थी, ये जैसे वो कमरे में आए और उन्होंने कहा गेट क्रैशर के तौर पे। अच्छा, फिर उसके बाद अब उसका नतीजा ये निकला कि इंडिया के अंदर जो सारी पार्टियां वो उनके पीछे, मोदी जी के पीछे पड़ रही हैं। मोदी जी आपने क्या किए? और कुछ लोग तो कह रहे हैं, बल्कि उनकी सीनियर जो लेजिस्लेटर्स हैं वो कह रहे हैं कि मोदी जी और गवर्नमेंट आखिर क्यों बिल्कुल मम है, खामोश है, वो डोनाल्ड ट्रंप की किसी बात का कोई जवाब नहीं दे रही। ट्रंप ने सर बदला लिया है बुनियादी तौर पे, जब वो कहता है ना वो 7 जंगें रुकवाई, उसमें पाकिस्तान ने तो नॉमिनेट भी कर दिया नोबेल के लिए, और फिर हमारी वाली जंग पाकिस्तान इंडिया की, इसराइल ने भी किया नोबेल। सबसे बड़ी, नहीं हम तो अपनी खित्ते की बात कर रहे हैं ना, सबसे बड़ी 2 न्यूक्लियर पावर्स आपस में एट लॉगर सेट आ गई थी। अच्छा, हमने मान लिया उनसे गलती ये हुई, उन्होंने इसको उन्होंने एक्नॉलेज भी नहीं किया। अच्छा, एक्नॉलेज कर लेते तो कम से कम जो डोमेस्टिक बयानी है वो भी ठीक रहता, और वो ये रहना था। लेकिन वहां पे चूंकि शो ऑफ करना था कि मोदी इज मोदी, मोदी डजंट लिसन टू इवन सुपर पावर्स बिकॉज़ वी आर बिकमिंग सुपर पावर, हम खुद सुपर पावर हैं, तो हम क्यों माने भाई किसी को। इस चक्कर के अंदर उसने जब एक्नॉलेज भी नहीं किया, तो डोनाल्ड ट्रंप ने वो जो डोमेस्टिक नैरेटिव बनाया हुआ था ना, उसमें भी ठा करके थोड़ा मारा कि ए लो, अब वो सारे वहां पे बैठे हुए कि एट दातू सुपर हीरो। लेकिन आप देखिए, एक्नॉलेज नहीं किया तो उसको डिनाई भी नहीं किया, मतलब दे केप्ट मम।
یہ تو وہ نہیں ڈونلڈ ٹرمپ ڈڈ ناٹ وانٹ اینی تھنگ لیس دین ایکنالجمنٹ. وہ بلکہ انڈیا کا خط چاہتے ہیں نا, وہ انڈیا کا خط چاہتے ہیں کہ تھینک یو ویری مچ مسٹر ٹرمپ, آپ نے جنگ روکی. اچھا وہ اس طرح کا خط چاہتے ہیں. اچھا آن دا ادر ہینڈ انڈیا کا پرابلم یہ ہے کہ اگر وہ ایک دفعہ یہ مان جائے کہ کسی تیسرے ملک نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان انٹروین کیا تھا یا کوئی سالسی کی تھی, تو ساتھ ہی اس کو کشمیر پہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ کی آفر ماننی پڑے گی. کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب, آپ کو یاد ہے عمران خان جب ان سے ملنے گئے تھے تو اس وقت انہوں نے واضح کہہ دیا تھا میں تو کشمیر پہ سالسی کے لیے, اور انڈیا نے کہا تھا کہ ہم اس کو بائی پارٹیزن سمجھتے ہیں. جی تیسرا کوئی. اچھا اب اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان, اور پھر انڈیا کی ایک اسٹیٹڈ پالیسی بھی ہے کہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے کسی بھی دو ملکوں کے معاملے میں بیچ میں کوئی آئے. اس کے لیے تو ان کی ایک ہسٹری ہے نا نان الائن موومنٹ کی, پنڈت نہرو جی کی, کہ ان کی ایک بنائی ہوئی خارجہ پالیسی ہے, وہ ایک پورے کا پورا فریم ورک ہے. اگر آج آپ اس کو توڑتے ہیں تو کل تو آپ 10 چیزیں آپ کے ساتھ آپ کے سامنے آ جائیں گی. اس میں بھی تو یہی ڈیسائیڈ ہوا تھا کہ 2 states they will resolve their conflicts bilaterally. جی تو وہ چیز ابھی تک انڈیا اس کو ہی انڈورس کرتا ہے. لیکن اگر آپ ایک دفعہ مان جاتے ہیں کہ انٹروینشن ہوئی تھی تو پھر شملہ اکارڈ پہ تو آپ کہیں گے شملہ اکارڈ پیچھے کریں جناب, آپ آ جائیں, تیسرا فریق آ جائے گا. اچھا حبیب صاحب, امریکہ کے حوالے سے آخری خبر کو ڈسکس کر کے تھوڑا آگے چلتے ہیں. وینیزویلا کے 2 آئل ٹینکرز جو ہیں انہوں نے سمندر میں پکڑ لیے ہیں, جن میں سے ایک کے اوپر تو روس کا پرچم بھی لگایا ہوا تھا وینیزویلا نے ان آرڈر ٹو سیو اٹ فرام امیریکن اٹیک. اور وہ کہہ رہے تھے کہ مطلب یہ بڑا ایک خطرناک 2 ہفتے تک امریکہ نے اس آئل شپ کا مارینارا کر کے آگے سے اس کا نام تھا, اس کا پیچھا کیا اور ایونچولی اس کو کیپچر کر لیا. اور وہ کہہ رہے تھے کہ رشین جو مطلب گارڈز تھے میری ٹائم, وہ بھی وہاں آس پاس ہی موجود تھے اور ہو سکتا تھا کانفلکٹ. دیکھیے روس نے تو واضح کر دیا ہے کہ ہم اس پہ احتجاج کرتے ہیں کیونکہ یہ رشین فلیگڈ شپ تھا. بالکل. اور جو اس شپ کی انتظامیہ تھی اس جہاز ٹینکر کی, وہ ہمارے ساتھ رابطے میں تھی. تو انہوں نے تو کہا ہے کہ آپ میری ٹائم اصولوں کی آپ نے خلاف ورزی کی, انٹرنیشنل لاء کے مطابق تو یہ اس ملک کی پراپرٹی بن جاتا ہے, وہ بلکہ اس ملک کے خلاف جا رہی ہے سمجھی جاتی ہے. اٹ از کنسیڈرڈ ایز این اٹیک. جی, تو وہاں پہ اگر فوری طور پہ رشیا نے کوئی جواب نہیں دیا تو ظاہر ہے یہ بھی اس کا مطلب ہے کہ امریکہ نے بھی کیلکولیٹڈ رسک لیا کہ وہاں سے اگر جواب آتا یا وہاں سے کوئی ریزسٹنس دکھائی جاتی تو پھر ایک گیج ہو جاتا نا. تو دراصل جو امریکہ نے ایک سینس کیا ہے, ایک اس کو واٹر ٹیسٹنگ دی ہے اپنی اسٹریٹجی کو کہ ہم کہاں تک ایگریشن کر سکتے ہیں. تو اگر رشیا اس شپ پہ کو روک لیتا جانے سے امریکہ کے ہاتھوں میں تو ڈیفینیٹلی سچویشن کچھ اور ہوتی, لیکن رشیا نے وہاں پہ آپ اس کو کہہ لیں کہ ویکنس کا ثبوت دیا ہے. ہاں ابھی رائٹ ناؤ, اب تو اب تو انہوں نے واضح کر دیا نا کہ اگر تو ریئیکشن یہی ہے شپ کا کہ جناب ایک بیان آنا ہے مذمتی, تو پھر تو امریکہ کو آپ نے امبولڈن کر دیا. اونلی اسٹیٹمنٹس اینڈ نو ایکشن, تو پھر یہی ہوگا. تو پھر تو یہی ہوگا نا. تو اگر یہ ان کا شپ تھا تو اس کو بچایا کیوں؟ اچھا اگر نہیں تھا, وہ غلط شپ نے غلط جھنڈا لگایا ہوا تھا, تو پھر آپ وزارت خارجہ رشین وزارت خارجہ کو احتجاج کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہ ایک سچویشن تو امریکہ نے بنا لی ہے, یعنی اس میں بہرحال یہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو پالیٹکس ہے اٹ از ایٹ ورک, کہ انہوں نے واٹر ٹیسٹنگ کی اور انہوں نے شپ کو رشین فلیگ کے ساتھ شپ کو روکنا کوئی چھوٹی بات ہے. ٹیکنگ the world to brink of a major war, جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی. بالکل. اب وہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو کر رہے ہیں بنیادی طور پہ تو اس کے پیچھے ماگا ہے. جی, وہ ماگا ہو نہیں رہا. ہاں وہ فرسٹریشن ہے. اچھا جو کچھ کیا اس کے وہ ڈیزائرڈ ریزلٹس نہیں آئے, اس کے چکر میں پوری دنیا اور یہ جو میڈ ورلڈ وی آر لیونگ ان, یہ اپ ٹل دس ایئر نومبر, یہ جب تک یہ مڈ ٹرمز کا کٹی کٹا نہیں نکل آنا نا, تب تک پتہ نہیں کیا پیرلز رہنے ہیں دنیا کو. اور بالکل جو ابھی امریکہ کے اتحادی ہیں سر, میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ وہ ہم بھی ہیں, لیکن اس کی فرسٹریشن جو ہے نا وہ اس میں کسی کو بھی قربان کو نہیں, انڈیا جیسے اسٹریٹجک الائے کو قربان کر دیا. بالکل. اور یہ مڈ ٹرم الیکشنز تک ہر ایک کو خطرہ ہے, لیکن اس کے بعد اتحادیوں کو مجھے لگتا ہے زیادہ خطرہ. دیکھیے اب تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے نا کہ وہاں پہ جیتتا کون ہونا چاہیے آپ. جی وہ دیکھیے یہ اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ امریکہ کی دشمنی خطرناک ہے اور دوستی اس سے بھی خطرناک ہے. مجھے یہی بات یاد ہے. تو یہ جو وہاں پہ اب دیکھنا ہے کہ الیکشن کون جیتا ہے. ہاں اگر تو جی او پی جیت جاتی, یعنی وہاں پہ
دوبارہ ریپبلکنس جیت جاتے ہیں, ٹرمپ سپورٹڈ کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے, تو پھر تو ٹھیک ہے. پھر تو صورتحال بہت عجیب و غریب نہیں, پھر صورتحال میں زیادہ تیزی سے خرابی در آئے گی. دیکھیے اس میں کم از کم یہ ہوگا نا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو پھر یہ پتا ہوگا کہ میری پریزیڈنسی کے باقی 2 سال رہ گئے ہیں اور اب ہاؤس آف ریپرزینٹیٹیوز تو میرے پاس ہی ہے, چلے اب جتنا میں اس کو میک امریکہ گریٹ اگین کر سکتا ہوں اور جو پرومسز کر سکتا ہوں, کہ تھرڈ ٹائم پریزیڈنٹ تو بن نہیں رہا ابھی. دیکھیے اس کے بارے میں تو ان کے نہیں, there are rumors, there is a speculation. ان کا جو ایڈوائزر آتا, کیمپین ایڈوائزر اسٹیو بینن, اس نے تو بالکل کھل کے کہا ہے کہ اگر امریکہ تیسری دفعہ پریزیڈنٹ نہیں بنتا, ڈونلڈ ٹرمپ نہیں بنتے, تو آپ یوں سمجھیں کہ ہم سب جیل میں ہوں گے. تو یہ تو وہ کہہ چکے ہیں, اسٹیو بینن نے یہ کوشش بھی کر چکا ہے. اس پر تو باقاعدہ بڑی سنجیدگی سے امریکی میڈیا میں پروگرامز ہوتے رہے ہیں, دیٹ از اٹ پاسبل کہ یہ تھرڈ ٹائم پریزیڈنٹ بن جائے. اور پھر موٹا جواب سب کے ذہن میں صرف اتنا آتا ہے, چونکہ اس وقت وہاں پہ سپریم کورٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے پریشر کے انڈر کام کر رہی ہے, تو ایک یہاں پہ کچھ خوف آتا ہے کہ ادھر سے کچھ ہو سکتا ہے, وگرنہ 2/3 نہیں مل سکتی نا اس کو, نہ ادھر کانگریس میں ہے نہ سینیٹ میں. دیکھیے اور پھر ایک ٹیکنیکل چیز بنائی جا رہی ہے کہ صدر بننے پہ 2 دفعہ پابندی ہے نا. ہاں, وہ نائب صدر کا الیکشن لڑے, یعنی ڈونلڈ ٹرمپ نائب صدر کا الیکشن لڑے اور جے ڈی وینس صدر کا الیکشن لڑے. اچھا جب یہ بھی وہاں پہ تھیوریز چل رہی ہیں, وہ یہ ہے کہ وہ جیتے اور اس کے بعد جے ڈی وینس استعفیٰ دے اور پھر آٹومیٹکلی وہ اوپر آ جائے دوبارہ. لیکن سر once someone enters the Oval Office, یہ ایک الگ قصہ ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا پاسبل ہے, لیکن اس کے لیے ووٹوں کی ضرورت ہے. اب دیکھیے ان کو ریزسٹنس کا سامنا تو ہے, جس طرح کی وہ جیری مینڈرنگ کرنا چاہ رہے تھے کانگریس کے لیے, وہ اس میں ناکام رہے. ہمارے ساتھ کے پھنسے ہیں جی. یہ ساری مجھے لگتا ہے ساری جگہ پہ قیادتیں اکٹھی چینج ہوں گی یا مستقل ہو جائیں گی. بہرحال حبیب صاحب یمن کی طرف چلتے ہیں. وہاں پہ جو سعودی لیڈ الائنس ہے PLC, اس نے بلیم کیا ہے UAE کو کہ انہوں نے الزبیدی کو فرار کروایا صومالی لینڈ کے ذریعے. دیکھیے اب یہ تو ایک بالکل ایک نئی سچویشن بن گئی ہے. اب صومالی لینڈ واحد ملک ہے جس کو اسرائیل نے تسلیم کیا, اور ایک طرف وہاں کا فورن منسٹر اسرائیل کا اس کو وہ وہاں پہ گیا. اچھا وہاں پہ وزٹ کیا اس نے, اور آپ ذرا دیکھیے کہ اسرائیل واحد ملک ہے جس نے صومالی لینڈ کو تسلیم کیا, اور مسلم دنیا میں UAE بھی ایک ایسا ملک ہے جس نے حال ہی میں مڈل ایسٹ میں ہے اور جس نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا. اب ایسی صورت میں یہ تو کھیل جو یمن کا ہے وہ تو کہیں اور چلا گیا نا. تو اب مارکو روبیو بھی وہاں کے یعنی جو امریکن وزیر خارجہ ہیں وہ سعودی عرب کے وزیر خارجہ سے بھی ملے. انہوں نے مل کے اس میں جو دیگر چیزوں پہ, سیریا پر اور فلسطین پہ, غزہ کے مسئلے پہ تو بات کی ہے, یمن کے مسئلے پہ بالخصوص بات کی ہے. تو یمن سے کیا آخر حاصل وصول کیا کرنا ہے. ابھی تو مجھے سعودی عرب کے اندر تو یہ سینس نظر نہیں آ رہی یا یہ پش نظر نہیں آ رہا کہ وہ جلدی سے اس معاملے کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں. وہ ابھی بھی اس کو ایک نیشنل پرائیڈ کا ایشو بنا کے رکھے ہوئے ہیں, حالانکہ دوسرے ملکوں میں انٹرونشن نیشنل پرائیڈ کا ایشو نہیں ہوتی, لیکن سر مجھے ضرورت کے تحت ہوتی ہے. اب یوں لگنا شروع ہوا ہے یہ پچھلے 1-2 دن میں کہ دیر از مور ٹو اٹ دین میٹس دا آئی. یہ UAE اپنے طور پہ آپریٹ مجھے ایسے لگنا شروع ہے یہ نہیں کر رہا, اور سعودیہ نوز سم تھنگ جی, اور جس کو وہ کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ کہیں سے پارڈن مائی ورڈز UAE مجھے اس وقت نہ کسی درجے میں پتہ نہیں کس کی, لیکن ہو گئی تو سپر پاور ہوگی نا, کسی کی پراکسی لگ رہا ہے. ہاں یہ بھی پاسبل. دیکھیں UAE ہمیشہ UAE انڈیپینڈنٹ خارجہ پالیسی کا اس کو کچھ زیادہ شوق نہیں ہے. UAE نے آپ دیکھیے جس طرح سوڈان میں کیا, ان کے کمرشل انٹرسٹ ایکچولی پولیٹیکل انٹرسٹ سے آگے رہتے ہیں. وہ وہاں سے بھی پیسے بنا لو, یہاں سے بھی پیسے بنا لو, یہاں سے بھی. اچھا اس ملک نے اپنے آپ کو ایک کرافٹ کیا ہے نا, ٹیلر کیا ہے اب, لیکن اس کے اب پولیٹیکل نتائج بھی ہیں نا سامنے. تو آپ کتنی دیر تک یہ کھیل سکتے ہیں, کچھ زیادہ دیر تو نہیں لگتی نا اس میں. اس میں اب اور چھوٹی سی تھریٹ آپ کے اکانومی کو خراب کرنے کے حوالے سے, وہ کہیں پہ ادھر قریب جنگ چھڑ جانا یا کہیں سے آپ کا کوئی اور
سوئچ آف کر دینا کسی کا وہ بھی مشکل کام تو نہیں ہے. جی تو اب یہ ایک سچویشن تو کمپلیکس ہو گئی. اٹ کین بی اباؤٹ دا لیڈرشپ آف دا عرب ورلڈ ایز ویل, کیونکہ سعودیہ ہمیشہ اس کے لیے کنٹیسٹ کرتا رہا کہ میرا ہی انفلوئنس رہنا چاہیے. دیکھیے سعودی عرب ہے, مسئلہ یہ ہے کہ وہاں کی لیڈرشپ جو آپ GCC کی لیڈرشپ ہے وہ سعودی عرب کے علاوہ کہیں اگر چلی بھی جائے تو کوئی مانے گا نہیں, کمپیئر ٹو دا سائز, دا ایریا, دا ویلتھ, دا انفلوئنس. لیڈر ہے سعودیہ بٹ اٹ از ناؤ فیسنگ ریزسٹنس. ہاں دیکھیے یہ آپ ذرا تو اس میں خیر آپ حرمین شریفین کو مائنس تو بالکل ہی نہ اس میں ایک اور ایکچولی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا خطے میں وہ تھوڑی سی وہ تھوڑی شیڈی ہو گئی. اس نے تعلقات کے اندر تعلقات پہ کیوں کہیے کہ ایک گیلا کمبل ڈال دیا. وہ یہ ہوا کہ پہلے روایت یہ تھی کہ امریکن صدور جب بھی آتے تھے تو خطے میں وہ صرف سعودی عرب میں آتے تھے, ریاض میں بیٹھ کے وہ ملاقات کرتے تھے اور ریاض میں ہی لوگ ان سے ملنے کے لیے آ جاتے تھے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے پچھلے سال کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئے وہ ریاض میں, اس کے بعد وہ قطر گئے اور اس کے بعد وہ UAE گئے. تو امریکہ کے ساتھ ڈائریکٹ ریلیشن ان کا بن گیا ہے. اس سے پہلے وہ سعودی عرب کے ذریعے امریکہ جاتے تھے. تو سچویشن میں جو یہ تبدیلی آئی ہے, پھر اسی طرح ان کے جو داماد ہیں جیرڈ کشنر, انہوں نے بحرین کو اپنا مرکز بنایا ہوا فار سو مینی تھنگس. تو اس وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ تک ایکسیس کا راستہ سب کا کھل گیا ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اب شاید سب کو یہ تاثر دیتے ہیں کہ چلیے غازہ پیس پلان والا سارا جو پلان بنا اسٹیو وٹکاف نے جیرڈ کشنر نے UAE میں بیٹھ کے بنایا. جی پورا سب UAE کے اندر. تو مطلب وہ اسے بھی کہہ رہا ہے تو میرا بھرا ہے کوئی نہیں مطلب, اور انہیں بھی کہہ رہا ہے کہ تو میرا بھرا ہے. این ممکن ہے یہ بھی ایک اندر خانے کھیل چل رہا ہے. صحیح. حبیب صاحب بالکل کوئک سا تجزیہ کرتے ہیں ایران میں بگڑتی ہوئی صورتحال کے حوالے سے. 35 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں وہاں پر BBC کے مطابق, اور کہہ یہ رہے ہیں کہ جنرل قاسم سلیمانی کا ایک مجسمہ جو تھا وہ بھی لوگوں نے گرا دیا. یعنی امپریشن یہ دیا جا رہا ہے کہ اینٹی گورنمنٹ جو مظاہرین ہیں وہ بہت زیادہ یعنی شدت اختیار کر رہے ہیں مظاہرے. دیکھیے یہ 28 دسمبر سے شروع ہو گیا اور آج تاریخ ہے 8. کہہ رہے ہیں کہ ملٹیپل سٹیز کی تقریباً 13 دن. اب 13 دن سے یہ مذاکرہ یہ احتجاجی مظاہرے شروع. اچھا ایران کے اندر 13 دن مظاہرے جاری رکھنا بڑا مشکل رہا ہے. اس کی وجہ وہاں کی جو رجیم ہے وہ بڑی بروٹل ہو جاتی ہے. وہ لوگوں کو پکڑ کے پھانسی دینے سے بھی دریغ نہیں کرتی, گولیاں چلانے سے دریغ نہیں کرتی. یہ سارے کام وہاں پہ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیے اس میں امریکہ نے ایک بالکل پوزیشن لے لی. اسے ہیومن رائٹس یاد آ گئے ایران. جی ایران کے معاملے پہ اس کو ہیومن رائٹس یاد آ گئے, اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر گولیاں چلیں تو پھر ہم آ جائیں گے, ہم مدد کو آ جائیں گے. اچھا اس نے بڑا امپاور بھی کر دیا ہے اور بڑا بہادر کر دیا ہے مظاہرین کو. اچھا پھر وہاں پر ایک زمانہ تھا کہ ہر مظاہرے کا بنیادی جز ایک نعرہ ہوتا تھا, وہ شیطان بزرگ امریکہ, مرگ بر شیطان بزرگ, تو مرگ بر امریکہ. اچھا یہ ساری چیزیں چلا کر ہمارے یہاں بھی آیا تھا. ہاں اب وہ نہیں ہے. اب اس میں وہ بھی یعنی جو خارجی امور پہ جو لوگوں کو یعنی کہ جی دنیا ہمارے خلاف ہے, یہ کہہ کے جس نسل کو انقلاب کے بعد یا انقلاب کے دوران والی نسل کو بتایا گیا تھا کہ آپ ایکچولی دنیا کی بہتری کے لیے جہاد کر رہے ہیں, اس لیے دنیا آپ کے خلاف اور شیطان بزرگ امریکہ ہے. لیکن اب وہ چیز دیکھیے وہ بھی کی, لیکن اب آپ ذرا دیکھیں کہ امریکہ نے اٹیک بھی کیا لیکن شیطان بزرگ کے نعرے نہیں لگ رہے. نہیں اس نے پہلے اسرائیل نے جو ٹارگیٹڈ اسیسینیشنز کی ہیں اس نے کسی درجے میں نہیں بہت بڑے حد تک اس نے ڈرا دیا ہوگا سیکنڈ ایئر لیڈرشپ کو. جی ڈیفینیٹلی کسی کو بھی کہیں پہ بھی اڑا دیا جائے گا. تو یہ جو اس ایک ماحول جو بن گیا ہے اس میں اب وہ تو وہاں کے مسعود پزشکیان جو صدر ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو اب ہمارے خلاف سازش ہے, لیکن ساتھ انہوں نے ایک اور بات بھی کی کہ مظاہرین میں اور فسادیوں میں فرق کیا جائے. اچھا وہاں کے نظام میں صدر اہمیت تو رکھتا ہے لیکن محض زبانی کلامی. ان کی جو عدلیہ ہے وہ رہبر کے نیچے کام کرتی ہے, آیت اللہ خامنائی کے نیچے, اور وہ کنزرویٹو ہے.
عدلیہ نے ہی عدلیہ کی وجہ سے محسا تحریک اور دوسری تحریکیں چلی تھی نا کہ سختی اتنی تھی. تو اب وہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ عدلیہ کی طرف سے سگنلنگ یہی ہو رہی ہے ہم رائٹرز کو نہیں چھوڑیں گے, فسادیوں کو نہیں چھوڑیں گے, بالکل. لیکن صدر ایک ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں اور بیرونی مداخلت کو بھی ہم بالکل برداشت نہیں کریں گے. ہاں یہ بھی کہا. اب دیکھیے صدر ایک مختلف بات کر رہے ہیں اور رہبر کی جو رہبر عام طور پہ اپنی ویسے تو خود بھی بولتے ہیں لیکن عدلیہ ان کا ایک خاص ماؤتھ پیس ہے, وہاں سے وہ آواز کچھ اور آ رہی ہے. تو گویا سسٹم کے اندر کسی درجے میں یہ مظاہروں نے کریکس تو پیدا کیے ہیں. CIA is at work. محسوس دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ کیا CIA کے لیے ماحول, یہ ہم اس طرح کے ملکوں میں نا یہ بڑا آسان کام ہے کہہ دینا کہ CIA ایٹ ورک, لیکن وہاں پہ جو حالات ہیں سر, حالات دیکھیں نا, وہ اسرائیل کے اٹیک کے بعد سے وہ بن گئے ہوئے ہیں. دیکھیے آپ نے جتنے لوگوں کو, اور خاص طور پہ وہ جو حماس کے لیڈر تھے, کیا نام تھا ان کا, اسماعیل ہانیہ, جس طرح سے انہیں ٹارگٹ کیا گیا ایک پرٹیکولر کمپاؤنڈ کے اندر ٹارگیٹڈلی ایک, اچھا وہ گراؤنڈ فلور بھی نہیں ہے, وہ ایک پرٹیکولر اپارٹمنٹ کہہ لیں اس کے اوپر جا کے جب وہ لگتا ہے, اور پھر اس سے پہلے قاسم سلیمانی, اور پھر درمیان میں جب وہ اسرائیل کا اٹیک تھا اس میں جہاں چن کے جیسے کیے گئے, اٹس اونلی ہیومن نیچر آف کورس کہ پیپل گیٹ فرائٹنڈ. جی, تو اس کے ساتھ پھر لوگوں کی زندگیاں وہاں عام آدمی کی زندگی تو بہت تنگ ہے. اکنامک ریزنز بھی ہیں اور پولیٹیکل سپریشن بھی ہے. میرا خیال ہے پروگرام کو یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں. آج کے لیے اتنا ہی, آپ سے ملاقات ہوگی کل.